بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے حدیث جبریل، یعنی حدیث جبریل کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پھیلایا۔ چلو دیکھتے ہیں اس حدیث پاک کے ذریعے کہ کیسے دین کو اس حدیث کے ذریعے پھیلایا۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک نہایت سفید لباس اور نہایت سیاہ بالوں والا ایک شخص آیا۔ اس پر نہ کوئی سفر کا اثر تھا اور نہ ہی ہم اسے پہچانتے تھے، یعنی سفر کا اثر نہ تھا، یعنی یہ نہیں لگتا تھا کہ اس نے کوئی سفر کر کے آیا ہے، اور نہ ہی ہم اسے پہچانتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے گھٹنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہاتھ زانوں پر رکھ دیے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، اور طاقت ہو تو بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 رکن بتائے اسے کہ 5 رکن پر یعنی عمل کرنا ہے، یہ اسلام۔ تو اس نے کہا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے، یعنی کوئی چیز کوئی سیکھتا ہے نا تو وہ اس کے تصدیق کا تو اسے پتہ نہیں نہ ہوتا۔ تو یہ جو شخص ہے جو خود ہی سوال کرتا ہے، خود کی کہتا ہے ٹھیک ہے، ہمیں اس سے پریشانی ہوئی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ عز و جل اس کے فرشتوں، یعنی اللہ عز و جل اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے۔ یعنی ایمان کن کن چیزوں پر اسلام میں لانا ہے وہ چیزیں بتائیں کہ یعنی اللہ پر ایمان لائے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے اور اللہ کی کتابوں پر، جیسے مثلا 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، قرآن پاک، اور صحیفے ہیں نبیوں پر اترے ہیں، یہ اسلامی کتابیں ہیں، ان پر ایمان لانا اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتائیں۔ تو اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ چیز ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے، یعنی جب تو نماز پڑھ رہا ہے تو یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ہے۔ گویا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے، سمجھ سکتے، دیکھ نہیں سکتے، تو یہ کم از کم یہ ضرور سمجھیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان ہے۔ یعنی اس طریقے سے، اس توجہ سے کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو پھر عبادت کا مزہ بھی آئے گا اور عبادت قبول بھی صحیح طریقے سے ہوگی۔ تو اللہ عز و جل کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے عرض کی مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ فرمایا جس سے، آپ سب فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔
عرض کی کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہنے کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی غلام ہے جو لونڈی ہے اپنے مالک کو جنے گی، اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں برہنہ جسم یعنی ننگا جسم، مفلس اور بکریاں، غریب اور بکریاں چرانے والے بلند و بالا گھروں کی تعمیرات میں ایک دوسرے سے فخر کرتے ہوں گے، یعنی چرواہے جو ہوں گے بکریاں چرانے والے اور کوئی جانور چرانے والے غریب لوگ بلند بلند عمارتیں بنائیں گے، اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر و غرور کریں گے۔ یہ بھی نشانی ایک ہے، اور جو نشانی آج پوری ہو چکی ہے، اور فخر کریں گے۔ پھر وہ شخص چلا گیا، میں کچھ دیر رکا رہا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کچھ دیر رکا رہا، پھر نبی کے وسلم نے فرمایا اے عمر جانتے وہ سائل کون تھا؟ یعنی سوالی جس نے سوال کیا مجھ سے تو میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا، وہ جانتے ہو کہ کون تھا؟ میں نے کہا اللہ عز و جل اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا آپ سے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی دیکھو جی کیسا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بھیجا فرشتے کو، خود ہی سوال و جواب کروائے صرف امت کے لیے کہ امت کو ایسے دین سکھایا جائے کہ سکھا سن باتیں بتائیں اور امت سیکھے۔ چونکہ یہ باب مراقبے کے بارے میں ہے، لہٰذا پہلے مراقبے میں متعلق بیان کیا جاتا ہے، پھر حدیث مبارک کی وضاحت کی جائے گی۔ تو بیٹے بیٹے بہن بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔